فیصل اور شہزاد کئی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ اب وہ ہاسٹل میں رہنے کی بجائے شہر میں کوئی مکان لے کر وہاں رہیں۔ فیصل کو ہاسٹل میں یہ تکلیف تھی کہ ہاسٹل کے لڑکے ہر وقت اسے گھیرے رہتے تھے اور آدھی رات تک اوٹ پٹانگ باتوں میں وقت گزر جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہاسٹل کا ہر لڑکا اس کا دوست تھا۔ فیصل چونکہ خود ملنسار اور ہنس مکھ تھا، اس لیے کسی سے اس کی بگاڑ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کی پڑھائی میں حرج ہو رہا تھا اور اسے علم تھا کہ اگر امتحان میں اس نے اول پوزیشن حاصل نہ کی تو اس کے ابو اسے باتوں ہی باتوں میں اس قدر شرمندہ کریں گے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، جبکہ شہزاد کی تمام تکلیف کا تعلق اس کے پیٹ سے تھا۔ ہاسٹل میں کھانا محدود مقدار میں ملتا تھا اور شہزاد ہر وقت بھوک کی رٹ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ آج ان دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہر میں جا کر کوئی چھوٹا سا مکان ڈھونڈیں گے اور پھر ایک ملازم رکھ کر وہ اس میں جا رہیں گے۔ اس طرح دونوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ دونوں آج شام ہی ہاسٹل سے نکل آئے اور پھر شہر میں گھومتے پھرتے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں پہنچ گئے۔ دفتر کے سامنے ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ہر قسم کے کرائے کے مکان دلوانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دفتر کے اندر ایک منحنی سا منشی نما بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سر پر بغیر پھندنے کے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وہ ایک رجسٹر کھولے اس میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم، فیصل اور شہزاد نے دفتر میں داخل ہوتے ہی باقاعدہ دوگانا کی صورت میں کہا۔ وعلیکم السلام، بوڑھے نے سر اٹھا کر موٹے شیشوں کی اینک سے انہیں باقاعدہ گھورتے ہوئے جواب دیا۔ جی ایک چھوٹا سا مکان کرایہ پر چاہیے، فیصل نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ مگر ایک شرط ہے جناب، مکان بے شک چھوٹا ہو مگر اس کا باورچی خانہ بہت بڑا ہونا چاہیے، شہزاد نے کہا۔ بڑا باورچی خانہ؟ منشی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی اتنا بڑا کہ اس میں بیک وقت 100-200 کھانے پک سکیں، شہزاد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو شہزاد، فضول باتیں نہ کرو، جناب ہمیں ایک مکان چاہیے بس، فیصل نے کہا۔ آپ کے ابو ہیں؟ بوڑھے نے فیصل کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی ہاں ہیں، کیوں؟ فیصل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر انہیں بھیج دینا، ہم بچوں کو مکان نہیں دیا کرتے، منشی نے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھیے جناب، ہم دونوں دوست ہیں اور یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ہاسٹل میں ہماری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی چھوٹا سا مکان کرایہ پر لے لیں، آپ ہماری مدد کریں، فیصل نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مگر مکان کا کرایہ کون دے گا؟ بوڑھے نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم دیں گے جناب، ہاسٹل والی فیس کرایہ میں دے دیں گے، فیصل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ مگر تم مکان میں اکیلے کیسے رہو گے؟ ڈرو گے نہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ ڈرنے ورنے کی بات چھوڑیے، آپ مکان دلوائیے، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں کھانا پکانے اور مکان کی حفاظت کے لیے کوئی ملازم بھی رکھنا پڑے گا، بوڑھے نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہوا، ڈھونڈ لیں گے ملازم، فیصل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ ملازم کھانا پکانا جانتا ہو، شہزاد جو اب تک خاموش بیٹھا تھا تمہارا مقصد چونکہ نیک ہے اس لیے میں تمہیں مکان ضرور دوں گا، ایک بہت اچھا مگر کم کرایہ کا مکان اور ساتھ ہی ایک ایماندار اور محنتی ملازم بھی، بوڑھے نے کہا۔ اوہ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، فیصل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو سنو، ہمارے پاس لالہ زار کالونی میں ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں 2 کمرے، ایک برآمدہ اور باورچی خانہ، پانی کا سرکاری بل ہوگا، مکان پختہ ہے۔ بولو منظور، منشی نے رجسٹر کھول کر کوائف پڑھتے ہوئے کہا۔ منظور، فیصل نے فوراً جواب دیا۔ باورچی خانہ مجھے قبول، بلکہ 3 بار قبول، شہزاد نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا باقی مکان ایک لے گا اور باورچی خانہ دوسرا؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، منشی نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ ارے یہ بات نہیں، یہ تو ایسے ہی مذاق کرتا رہتا ہے، فیصل نے فوراً کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں منشی جی بگڑ نہ جائیں۔ تو نکالو 200 روپے اور اس معاہدے پر دستخط کرو، منشی نے ایک فارم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ فیصل نے فوراً جیب سے 200 روپے نکال کر منشی کے حوالے کیے اور معاہدہ پر دستخط کر دیے۔ یہ لو چابی، اس کے ساتھ مکان کا کارڈ بھی ہے، منشی نے دراز کھول کر ایک چابی نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا۔ اس چابی کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پر مکان کا تفصیلی پتہ درج تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے، فیصل نے چابی لیتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اور باقی رہا ملازم کا مسئلہ تو تم جا کر مکان میں سامان رکھو، آج شام کو ملازم پہنچ جائے گا، اس کی تنخواہ 100 روپے ماہوار ہوگی اور روٹی کپڑا تمہارے ذمے، منشی جی نے کہا۔ منظور جناب، بالکل منظور، فیصل نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اچھا اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو،
منشی جی نے بڑی رکھائی سے کہا اور وہ دونوں چابی سنبھالے خوشی سے اچھلتے کودتے دفتر سے نیچے اتر آئے۔ بخشو، شہزاد نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے زور سے آواز دی۔ کیا ہے؟ دوسرے لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے، جس کے منہ کے کنارے سے دو بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، چہرے پر نحوست کی پرچھائیاں تھیں اور سر کے چھوٹے چھوٹے بال یوں اکڑے کھڑے تھے جیسے انہیں گوند لگا دی گئی ہو۔ البتہ اس کا جسم خوب بھرا بھرا اور طاقتور تھا۔ اندر آ کر کہا، بخشو، آج سے تمہارا نام ڈریکولا ہے، سمجھ گئے؟ شہزاد نے بڑے مغرورانہ انداز میں کہا۔ ہاں سمجھ گیا، بخشو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے شاید علم ہی نہیں تھا کہ ڈریکولا کسے کہتے ہیں۔ اور سنو، آئندہ جب ہم سے بولا کرو تو جی حضور، جی سرکار، جی آقا کہا کرو، ورنہ تمہاری نوکری ختم۔ شہزاد نے اسی طرح اکڑے ہوئے لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اوہ، یعنی میرا مطلب ہے جی حضور، جی سرکار، جی آقا، ڈریکولا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سارے لقب اکٹھے ہی دہرا دو، کبھی جی حضور، کبھی جی سرکار اور کبھی جی آقا کہہ دیا کرو، شہزاد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی حضور، ڈریکولا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ کھانا تیار ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ جی سرکار، ڈریکولا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، شہزاد نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ جی آقا، ڈریکولا نے جواب دیا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے فیصل اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے شہزادے؟ کرسی پر بڑے اکڑے ہوئے بیٹھے ہو؟ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈریکولا میرے لیے کھانا لینے گیا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، شہزاد نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈریکولا؟ فیصل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارا نیا ملازم، شہزاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت خوب، واقعی بہترین نام ہے، فیصل نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ شہزاد کچھ جواب دیتا، ڈریکولا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھوں پر ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے سے برتن اٹھا کر میز پر رکھ دیے، پانی کا جگ رکھا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اچھا بھئی فیصل، اب اجازت، میں ذرا پیٹ پوجا کر لوں، شہزاد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر میرے کمرے میں آ جانا، ایک ضروری بات ہے، فیصل نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مکان کے 2 کمرے تھے، اس لیے ایک کمرہ فیصل نے سنبھال لیا تھا اور دوسرا شہزاد نے۔ فیصل اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اچانک وہ چونک پڑا، کیونکہ مکان کے باہر سے کسی کے جھگڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ جھگڑا انہی کے مکان کے دروازے ہی پر ہو رہا ہے، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک قوی ہیکل حبشی کھڑا تھا، اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ جلد از جلد اندر آنا چاہتا ہے، جبکہ ان کا ملازم ڈریکولا دروازے میں دیوار کی طرح ڈٹا کھڑا تھا۔ آقا کا حکم ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی اندر نہ آئے، اس لیے تم اندر نہیں جا سکتے، ڈریکولا نے انتہائی سخت لہجے میں حبشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے ایسی کی تیسی تمہارے آقا کی، حبشی نے انتہائی کوسیلے لہجے میں کہا اور ڈریکولا کو دھکیل کر اندر آنے کی کوشش کی۔ مگر دوسرے لمحے فیصل، جو اب دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبشی کسی کھلونے کی طرح اڑتا ہوا فرش پر جا گرا۔ ڈریکولا نے نہ جانے کون سا داؤ لگایا تھا کہ فیصل کو بس اتنا ہی محسوس ہوا تھا کہ وہ ذرا سا جھکا ہو۔ ارے یہ کیا کر دیا، کہیں یہ مر نہ جائے، فیصل نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں جی آقا، میں تو بس اسے اندر آنے سے روک رہا تھا، ڈریکولا نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ اس دوران حبشی کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کے چہرے پر غصے کی بجائے شکست کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ڈریکولا سے خوف زدہ ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے، تم کیوں مکان کے اندر آنا چاہتے ہو؟ فیصل نے حبشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، حبشی نے چور نظروں سے ڈریکولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آؤ، فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر وہ حبشی کو لے کر مکان کے اندر آ گیا۔ حبشی اندر داخل ہوتے ہی سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا جو شہزاد کا تھا اور جہاں شہزاد بیٹھا کھانا کھانے میں بری طرح مصروف تھا۔ ارے اس میں میرا جی حضور بیٹھا ہے، ڈریکولا نے حبشی کو اس کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا، مگر حبشی نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے فیصل اور ڈریکولا بھی اندر داخل ہو گئے۔ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ شہزاد نے چونکتے ہوئے کہا، اس کا منہ نوالے سے بھرا ہوا تھا۔ حبشی رکے بغیر سیدھا کمرے کی شمالی دیوار کی طرف بڑھا اور پھر اس نے تیزی سے شمالی دیوار کے ایک کونے کو اپنی انگلیوں سے بچایا۔ دوسرے لمحے وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شمالی کونے کی پوری دیوار کسی تختے کی طرح ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک الماری نظر آ رہی تھی۔
حبشی نے بڑی پھرتی سے الماری کے اندر ہاتھ ڈالا تو دوسرے لمحے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ابھر آئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ یہ گڑیا دلہن کے لباس میں تھی اور وہ پورے زیورات پہنے ہوئے تھی۔ گڑیا ہاتھ میں لیتے ہی حبشی تیزی سے واپس مڑا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اب بس یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ ٹھہرو، اچانک فیصل نے سخت لہجے میں کہا، مگر حبشی نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا مگر فیصل کی آواز سن کر ڈریکولا چوکنا ہو گیا تھا، اس لیے وہ دروازے کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حبشی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا مگر دوسرے لمحے اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اب اس کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ میں گولی مار دوں گا، حبشی نے پہلی بار انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کا جواب دیتا، شہزاد کے ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور ایک بڑا چمچا کسی خنجر کی طرح اڑتا ہوا حبشی کے اس ہاتھ پر لگا جس میں اس نے پستول تھام رکھا تھا، اور چمچے کے لگتے ہی پستول اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ اور دوسرا لمحہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوا کیونکہ جیسے ہی پستول حبشی کے ہاتھ سے نکلا، ڈریکولا نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں حبشی کی گردن کے گرد کینچی کی صورت میں جم گئیں اور حبشی بے بس ہو کر فرش پر گر گیا۔ گڑیا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری جسے فیصل نے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ حبشی نے چھٹکارے کے لیے جدوجہد کرنے کی کوشش کی مگر ڈریکولا نے کھڑی ہتھیلی کا ایک زبردست وار حبشی کی کنپٹی پر کیا اور حبشی کے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ کمال ہے، مجھے کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں دیتے، شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ فیصل بڑی حیرت بھری نظروں سے گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ ایک حبشی، فیصل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور پھر گڑیا کو ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگا۔ حبشی بے ہوش پڑا ہوا تھا اس لیے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ڈریکولا بھی ایک طرف خاموش کھڑا تھا، ان سب کی نظریں گڑیا پر جمی ہوئی تھیں اور عین اسی لمحے حبشی اچانک یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کے جسم میں اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، حبشی نے جھپٹا مارا اور فیصل کے ہاتھ سے گڑیا اچک کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سب چونک کر اس کی طرف بھاگے مگر حبشی تو بجلی بنا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مکان سے باہر نکلا اور پھر جب تک وہ دروازے تک پہنچتے حبشی گلیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ ڈریکولا نے باہر جا کر حبشی کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ فیصل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو دیکھیں، شہزاد نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ بڑے اطمینان سے اس الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ الماری بالکل خالی تھی مگر پھر ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی چٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ فیصل نے چونک کر کہا۔ اس پر کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں اور چند لکیریں ہیں، شہزاد نے چٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فیصل نے چٹ شہزاد کے ہاتھ سے لے کر دیکھی مگر اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آ سکا۔ کوئی خاص اسرار ہے، یہ گڑیا اور یہ نقشہ، فیصل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم اسے بیٹھ کر اطمینان سے دیکھو، میں ذرا کھانا کھا لوں، شہزاد نے اطمینان سے کہا اور پھر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا اور فیصل وہ چٹ اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں موجود ایک میز کے گرد 4 قوی ہیکل نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان میں میز پر وہی گڑیا پڑی تھی جو حبشی فیصل کے مکان سے اڑا لایا تھا۔ وہ چاروں بڑی اشتیاق آمیز نظروں سے گڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ وہی حبشی ایک طرف کھٹ کر انتہائی مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے ان سب کو کسی کا انتظار ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک دیونما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے سر کے بال بالکل سفید چاندی کے تاروں کی طرح تھے، چہرے پر سفاکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میز کے گرد بیٹھے ہوئے چاروں نوجوان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سفید بالوں والے دیونما آدمی کی نظر جیسے ہی میز پر پڑی ہوئی گڑیا پر پڑی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ وہ یوں گڑیا پر جھپٹ پڑا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ اوہ، گڑیا آ گئی، بہت خوب، بہت خوب، اب ہم دولت مند ہو جائیں گے، اتنے دولت مند کہ دنیا میں ہم جیسا دولت مند اور کوئی نہیں ہوگا، سفید بالوں والے آدمی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ یس باس، ان چاروں نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے۔ بیٹھو بیٹھو، سفید بالوں والے نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اب احساس ہوا ہو کہ کمرے میں اور بھی افراد موجود ہیں، اور پھر وہ خود بھی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔
کیا مکان خالی پڑا تھا؟ باس نے ایک طرف کھڑے حبشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں جناب، وہاں 2 لڑکے رہتے ہیں، حبشی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڑیا لے آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ باس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جناب، حبشی نے مختصر سا جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اچھا دوستو، اب دولت مند بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ گڑیا ایک بہت بڑے خزانے کا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، باس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور باقی چاروں کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار ابھر آئے۔ باس نے گڑیا کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر مخالف سمت میں کھینچا تو گڑیا کے سر کا اوپر والا حصہ کسی ڈھکن کی طرح اٹھتا چلا گیا۔ باس نے اس میں انگلی ڈال کر ایک کاغذ نکالا اور پھر گڑیا میز پر پھینک کر کاغذ کی تہوں کو کھول کر دیکھنے لگا۔ کاغذ پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ باس کی نظریں تیزی سے عبارت پر پھسلتی چلی گئیں۔ پوری عبارت پڑھنے کے بعد باس نے تیزی سے گڑیا اٹھائی، پھر اس کے کھلے ہوئے سر میں انگلی ڈال کر کچھ اور تلاش کرنے لگا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ حیرت ہے، نقشہ کہاں گیا؟ باس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نقشہ؟ ان چاروں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اس عبارت میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں دولت موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نقشہ بھی موجود ہے، مگر نقشہ اس میں ہے نہیں، اور بغیر نقشے کے دولت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باس نے کہا، اور ان چاروں کے چہرے جو ابھی خوشی سے جگمگ کر رہے تھے یکدم تاریک ہو گئے، اور کمرے میں چند لمحوں کے لیے ناگوار خاموشی چھا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ان چاروں نے بیک وقت پوچھا۔ ہم نے ہر قیمت پر وہ نقشہ حاصل کرنا ہے۔ میرا خیال ہے وہ نقشہ اس گڑیا کے سر سے نکل کر کہیں گر پڑا ہے، اور وہ یقیناً اسی الماری میں ہوگا جہاں یہ گڑیا موجود تھی، باس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو پھر حبشی کو بھیج دیتے ہیں، یہ نقشہ لے آئے گا، ان میں سے ایک نے کہا۔ نہیں جناب، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، حبشی نے یکدم کہا۔ اس کے چہرے سے انتہائی خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہاں 2 لڑکے ہیں اور بس، باس نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، وہ لڑکے اور ان کا نوکر بے حد سخت آدمی ہیں، حبشی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تمام تفصیل بتا دی۔ اچھا، یہ بات ہے، مگر ہم سب کو تو اس نقشے کو ضرور حاصل کرنا ہے، ہر قیمت پر، کوئی نہ کوئی تجویز کرنی پڑے گی، باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب شہزاد اور فیصل کے مکان سے نقشہ حاصل کرنے کے لیے کوئی تجویز سوچنے میں مصروف ہو گئے۔